پھر جب تانیہ کی آنکھ کھلی تو شام ہونے کو تھی۔ اس نے محسن راؤ کو اٹھایا۔ دونوں نے منہ ہاتھ دھویا۔ تانیہ نے اصرار کر کے محسن راؤ کو تھوڑا سا کھانا کھلایا، خود بھی کھایا۔ سورج ڈھلتے ہی کالا چراغ آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ تانیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ نظریں نیچی کیے گردن جھکائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کالے چراغ نے نظریں اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وقت رخصت ہے، کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ کالے چراغ نے سادگی سے کہا۔ جو آتا ہے اسے جانا ضرور ہوتا ہے، محسن راؤ نے فلسفیانہ انداز اختیار کیا۔ تانیہ اور محسن راؤ، میں تم دونوں سے مخاطب ہوں۔ میرے کسی رویے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے غیر انسانی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا۔ آپ نے ہم دونوں کا بہت خیال رکھا، ہم دونوں آپ کے شکر گزار ہیں۔ معذرت اور معافی کی تو گنجائش ہی نہیں۔ البتہ ہم دونوں سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اسے دل سے معاف کر دیجیے گا۔ انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے۔ تانیہ شرمندہ نہ کریں، کالے چراغ نے کہا۔ میں ایک حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ تانیہ نے کاشکن کا عطا کردہ لشکارے مارتا ہیروں کا ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھ جگمگا رہے تھے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی نے آپ کو دیا ہے۔ میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا، کالے چراغ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں، اس مرتبہ محسن راؤ بولا۔ کچھ دینے کی ضرورت بھی نہیں، اپنی دنیا میں جا کر مجھے اچھے لفظوں سے یاد کر لینا، بس یہی میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے، کالے چراغ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم جب تک جئیں گے آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کو کون بھول سکتا ہے بھلا؟ تانیہ نے دوبارہ وہ ہار اپنے گلے میں پہن لیا۔ آپ لوگوں نے کیا طے کیا ہے؟ کس طرح جانا ہے اور کہاں جانا ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ ہم لوگوں نے طے تو کر لیا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا بھی ضروری ہے کہ آیا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ہر وہ بات ممکن ہے جو آپ چاہیں، میری طرف سے کلی آزادی ہے۔ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ تب تانیہ نے کالے چراغ کو اپنا منصوبہ بتا دیا جو انہوں نے آپس میں طے کیا تھا۔ وہ دونوں کی باتیں غور سے سنتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، آپ لوگ چلنے کی تیاری کریں۔ پھر کالے چراغ نے محسن راؤ کو کپڑے فراہم کیے، ایک بیگ دیا جس میں کئی جوڑے موجود تھے۔ تانیہ کو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں فراہم کیں، پھر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تانیہ، تم ابھی بیٹھو، پہلے میں محسن راؤ کو منتقل کر دوں، کیونکہ تم الگ الگ اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تم پریشان تو نہیں ہوگی؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، پریشانی تو اسے ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی۔ آؤ محسن راؤ، اپنا بیگ اٹھاؤ اور چلو اپنی دنیا میں۔ محسن راؤ نے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ وہ تانیہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، اچھا تانیہ، میں چلتا ہوں، تم ڈرنا مت، انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ۔ تانیہ نے ہمت سے کام لیا۔ محسن راؤ اور کالا چراغ محل کے اندرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا دل کانپنے لگا۔ خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ اسے بس یہی خدشہ تھا کہ کہیں کالا چراغ دھوکہ نہ دے جائے۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اللہ سے لو لگا لی اور سلامتی سے گھر پہنچ جانے کی دعائیں مانگنے لگی۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، باہر تاریکی پھیل چکی تھی۔ تانیہ نے کچھ دیر کے بعد پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو ستاروں سے بھرا آسمان نظر آیا۔ چاند بھی نکل آیا تھا، لیکن وہ سامنے نہ تھا۔ چاندنی ہرے باغ پر برس رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد کالا چراغ واپس آیا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس کے کالے کپڑے جگہ جگہ سے بھیگے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے پوچھا۔
محسن راؤ بخیر اپنی دنیا میں پہنچ گئے؟ کالے چراغ نے بتایا۔ آپ پسینے میں نہائے ہوئے ہیں، ہمدردی سے کہا۔ یہ پسینہ نہیں ہے، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ پھر کیا ہے؟ تانیہ حیرت زدہ ہو کر بولی۔ چھوڑو اس بات کو، آؤ اپنا بیگ اٹھا لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تانیہ نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور اپنا بیگ کندھے پر رکھ کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کالے چراغ نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اب اوپر چھت کی طرف دیکھو، کالے چراغ نے کہا۔ تانیہ نے بغیر کچھ کہے اپنی نظریں محل کی چھت پر جما دیں۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ چھت، اس نے جواب دیا۔ اور اب چھت غائب ہو گئی، تاروں بھرا آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ اور اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے کالے چراغ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑا لیا ہو۔ وہ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے ٹھہری رہی، اس انتظار میں کہ شاید کالا چراغ اب کوئی سوال کرے، لیکن کالے چراغ نے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا تو سوال کرتا، وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ اب تانیہ کو احساس ہوا جیسے اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی کھڑی ہے۔ تنہائی کے احساس کے ساتھ ہی اچانک اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سردی کی لہر کسی خوف کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ یہ سردی اسے اپنے چاروں طرف برستی محسوس ہو رہی تھی۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں گپ اندھیرا تھا، اس قدر کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر ایسے ہی اندھوں کی طرح لہرایا، کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، بس ہاتھ فضا میں لہرا کر رہ گیا۔ اب اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایک باریک سے سوراخ سے روشنی آتی ہوئی محسوس کی، اور اس سوراخ کی صورت کسی چابی کے سوراخ کی سی تھی۔ تب اچانک ہی ایک خوشی کی لہر سر تا پا دوڑ گئی۔ اس نے جان لیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ بلا خوف و خطر تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے جھک کر چابی والے سوراخ میں اپنی آنکھ ٹکا دی۔ اسے سامنے جتنا حصہ نظر آیا وہ اس کا جانا پہچانا تھا۔ خوشی کے مارے اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اس دھڑکن کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت وہ اس کمرے میں موجود تھی جس کی دیواریں سیاہ تھیں اور دروازے پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ وہ جہاں سے گئی تھی وہیں واپس آ گئی تھی۔ یہاں کا موسم شاید تبدیل ہو گیا تھا، وہ بارشوں کے موسم میں گئی تھی، اب شاید سردیاں آ گئی تھیں، یا ہو سکتا ہے اتنی بارشیں ہوئی ہوں کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہو۔ اس نے ٹٹول کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا دبایا۔ یہ جان کر مزید مسرت ہوئی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کے اس طرف خالہ فرزانہ تھیں جو اس پر اپنی جان چھڑکتی تھیں، افضل بھائی تھے جو اس کا بے پناہ خیال رکھتے تھے، دردانہ تھی جس کی خدمت کا کوئی بدل نہ تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت رات کا کیا بجا ہے۔ برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی، لیکن اس سے وقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کیونکہ یہ لائٹ ساری رات جلتی رہتی تھی۔ اس نے کان لگا کر کوئی آہٹ سننا چاہی، لیکن باہر کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، کیا کرے؟ باہر تو اس نے نکلنا ہی تھا۔ سوال یہ تھا کہ باہر نکل کر اپنے کمرے کا رخ کرے یا خالہ فرزانہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کا کمرہ کھلا نہ ہوگا، اسے خالہ فرزانہ نے ضرور مقفل کروا دیا ہوگا اور اس کی چابی بھی انہی کے پاس ہوگی۔ اب اس کمرے میں کھڑے ہو کر وقت برباد کرنا بیکار تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر بہت آہستہ سے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور گردن نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ برآمدے میں کوئی نہ تھا، سناٹا طاری تھا۔ تب اس نے جلدی سے باہر نکل کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور دردانہ اور دروازے پر کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔
اس کمرے کے برابر والا کمرہ خلا فرزانہ کا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے خلا فرزانہ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھا۔ اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اس قدر سردی میں دروازے کا کھلا ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ بے آواز آگے بڑھی، لیکن اس کے دل نے اپنی دھاڑ دھاڑ بند نہ کی۔ کھلے دروازے سے اس نے دیکھا کہ خلا فرزانہ تکیے سے ٹیک لگائے بیڈ پر لیٹی ہیں۔ ہاتھ میں کوئی کھلا ناول ہے جو بیڈ پر اوندھا رکھا ہے۔ شاید خالہ فرزانہ پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھیں۔ اس نے سوچا کہیں پڑھتے پڑھتے سو نہ گئی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی چھت کو تک رہی تھیں۔ دروازے کی طرف ان کا سر تھا۔ اگر وہ آہستہ سے ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو وہ اسے دیکھ پاتی۔ اس نے بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا۔ اس کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے پلٹ کر دیکھنے سے پہلے وہ ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ ابھی اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر ان کی آنکھیں بند کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولیں، دردانہ، میری کافی میں چینی تو زیادہ نہیں بھر لائی؟ دروازہ زیادہ کھلنے کی وجہ سے انہیں اپنے چہرے پر ہوا زیادہ محسوس ہوئی۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ دردانہ اندر داخل ہوئی ہے۔ شاید وہ ان کے لیے کافی بنانے گئی ہوگی۔ تانیہ نے بغیر کوئی جواب دیے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ان کی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی پہلے تو ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے، لیکن پھر فوراً ہی یہ آثار معدوم ہو گئے۔ جانتی تھیں کہ دردانہ کسی صورت اس کی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ناول چھوڑ کر لمحوں آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوا۔ پھر انہیں تانیہ کا ہاتھ پہچاننے میں چند سیکنڈ بھی نہ لگے۔ ان کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناول پڑھتے پڑھتے جیسے سو گئی تھیں یا پھر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی تانیہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ملائم ریشم جیسا ہاتھ تانیہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میری جان، یہ تم ہو؟ اگر میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں تو یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، تو پھر تانیہ آواز دو، مجھے خالہ کہہ کر پکارو۔ خالہ، تانیہ نے دھیرے سے پکارا۔ انہوں نے تانیہ کی آواز سن کر فوراً اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا دیا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا تو تانیہ کی منموہنی صورت خالہ فرزانہ کے سامنے تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ گھسیٹ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بے اختیار رو پڑیں۔ تانیہ نے بھی انہیں بھینچ لیا۔ پھر وہ خود بھی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ او تانیہ، میری جان، تو کہاں چلی گئی تھی؟ روتے روتے خالہ فرزانہ نے اس کا سر اٹھا کر اس کے رخساروں کو چوما۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، آپ کے ہی پاس تھی، آپ کے آس پاس۔ تانیہ، چند لمحوں پہلے میں تیرے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ناول پڑھتے پڑھتے اچانک تو یاد آ گئی اور ٹوٹ کر یاد آئی تھی۔ دیکھ لیں، آپ نے ادھر یاد کیا اور ادھر میں حاضر ہو گئی۔ تانیہ، تو نے مجھے بہت تڑپایا ہے۔ خالہ، میں جانتی ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، خالہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں خالہ، اتنا غصہ نہ کریں، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، تانیہ نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ اچھا، میرے پاؤں چھوڑ، مجھے نہیں چاہیے خوشامد۔ انہوں نے اپنے پیر سکوڑ لیے۔ میری اچھی خالہ، معاف کر دینا، تانیہ نے پھر ان کے پیر پکڑ لیے۔ ایک شرط پر معاف کروں گی، خالہ فرزانہ بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی بتائیں شرط۔ آئندہ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں جاؤں گی۔ اگر جاؤں گی بھی تو بینڈ باجے کے ساتھ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پہلے تو خالہ فرزانہ نے ہاں ٹھیک ہے کہہ دیا۔ پھر اس کے جملے کا مفہوم سمجھ میں آیا تو وہ چونکی، پھر مسکراتے ہوئے بولیں، کیا کہا؟ کچھ نہیں، تانیہ فوراً معصوم بن گئی، جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔
ہاں، اس طرح جاؤ گی تو میں تمہیں 100 بار بھیجنے کے لیے تیار ہوں، خالہ فرزانہ اپنی روح میں کہہ گئیں۔ کچھ خدا کا خوف کرے خالہ، ایسا ظلم تو نہ کرے مجھ پر۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ خالہ فرزانہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بڑے آرام سے میری 100 شادیاں کرا دیں۔ تانیہ نے انہیں اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ! خالہ فرزانہ نے فوراً اپنا سر پیٹ لیا۔ انہیں اپنے جملے کا مطلب اب سمجھ میں آیا۔ تانیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت 11 بجے تھے۔ خالہ، اس قدر سردی میں آپ نے کمرے کا دروازہ کیوں کھلا چھوڑ رکھا تھا؟ بھائی، وہ دردانہ میرے پاس ہی تھی۔ شام سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو وہ میرے پاس بیٹھی سر دبا رہی تھی۔ ہم دونوں تمہاری باتیں کر رہے تھے۔ سر میں درد کم ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے کافی بنا لاؤں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ناول اٹھا لیا۔ چند سطریں پڑھیں لیکن پڑھنے کو دل نہ چاہا۔ اچانک تمہاری یاد نے دل کو گھیر لیا۔ دردانہ شاید جلدی میں دروازہ ٹھیک سے بند نہ کر پائی۔ وہ ہوا سے تھوڑا کھل گیا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن میں نے اٹھ کر بند نہ کیا کہ وہ کافی بنا کر لانے ہی والی ہوگی۔ جب مجھے ہوا زیادہ محسوس ہوئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اندازہ کر لیا کہ دردانہ کافی بنا کر لے کر آئی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے چینی زیادہ ڈال لانے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ پھر دردانہ کا جواب نہ آیا اور کسی کا میری آنکھوں پر ہاتھ آیا تو آپ سمجھیں کہ دردانہ نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ تانیہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا، اسی لیے چند لمحے آپ کا چہرہ ناخوشگوار ہوا، پھر آپ حیرت میں ڈوب گئیں۔ ویسے خالہ، آپ نے میرا ہاتھ پہچانا خوب۔ ارے پگلی، تیرا اتنا پیارا ہاتھ میں بھلا بھول سکتی ہوں؟ خالہ فرزانہ نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دردانہ ابھی تک آئی نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ آنے والی ہوگی، کافی پھینٹ رہی ہوگی۔ خالہ، میں چھپ جاؤں؟ مزہ آئے گا، تانیہ شرارت سے بولی۔ میرے لحاف میں دبک جاؤ۔ خالہ فرزانہ بھی آنکھ مچولی کے موڈ میں آ گئی۔ نہیں خالہ، اگر میں اچانک اس کے سامنے لحاف میں سے نکلی تو وہ ڈر جائے گی، چیخ مار کر بے ہوش ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تانیہ، اب مجھے خیال آیا کہ تم آئی کدھر سے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ کے برابر والے کمرے سے، تانیہ نے سادگی سے بتایا۔ تعویذ والے کمرے سے؟ خالہ فرزانہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاں، تانیہ نے کہا۔ اور تم گئی بھی وہیں سے تھیں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں خالہ، اب دردانہ آنے والی ہوگی، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ میں فی الحال واش روم میں چلی جاتی ہوں۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں آپ کی شال اوڑھ لیتی ہوں۔ وہ کافی لے کر آ جائے تو اس سے سونے کی ہدایت کر کے دروازہ بند کر لیجیے گا، پھر میں باہر آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تانیہ نے خالہ کو سمجھایا۔ خالہ فرزانہ بڑی معاملہ فہم اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ تانیہ گرم شال اوڑھ کر واش روم میں چلی گئی اور جاتے جاتے کہہ گئی، خالہ، میرے لیے کافی بچا کر رکھیے گا۔ اچھا اچھا، خالہ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس چند لمحوں کا ہی فرق ہوا۔ ادھر تانیہ نے واش روم کا دروازہ بند کیا اور ادھر دردانہ کافی کا مگ لے کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، بڑی بیوی، یہ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ دردانہ، تم خود ہی تو ٹھیک سے بند کر کے نہیں گئی تھیں، کھلا چھوڑ گئی تھیں۔ وہ ہوا سے مزید کھل گیا۔ اب سوال مجھ سے کر رہی ہو؟ خالہ فرزانہ نے بجائے ڈانٹنے کے پیار سے کہا۔ او، غلطی ہو گئی۔ ویسے بڑی بیوی، میں آپ کے لیے زبردست کافی بنا کر لائی ہوں۔ دردانہ نے کافی کا مگ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے تانیہ بی بی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ بڑی شوقین تھی کافی کی۔ ہاں دردانہ، خالہ فرزانہ نے گہرا سانس لے کر کہا، تم دعا کرو کہ وہ کسی طرح واپس آ جائیں۔ میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں بڑی بیوی ان کے لیے، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، خالہ فرزانہ نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ اچھا دردانہ، تم اب جا کر سو جاؤ، میری طبیعت اب کافی بہتر ہے۔ جی بڑی بیوی، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔
اس کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے فوراً اٹھ کر دروازہ بند کیا اور پھر آہستہ سے واش روم کا دروازہ بجایا۔ تانیہ فوراً نکل کر باہر آ گئی اور خالہ سے لپٹ گئی۔ میری خالہ، پیاری خالہ، اچھی خالہ، تانیہ نے بے اختیار کہا۔ چل تیری کافی آ گئی ہے، پی لے۔ دردانہ ابھی تجھے یاد کر کے گئی ہے۔ خالہ فرزانہ اسے لپٹائے لپٹائے بیڈ پر لے آئیں۔ اسے بیڈ پر بٹھایا، کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں دیا، پھر وہ لحاف اوڑھ کر بیٹھ گئیں۔ تانیہ نے بھی لحاف اپنے اوپر لے لیا۔ خالہ، آپ نہیں پئیں گی کافی؟ تانیہ نے کافی کا مگ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، خالہ فرزانہ نے صاف انکار کر دیا۔ خالہ، میرا کمرہ بند ہے؟ تانیہ نے کافی پیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، چابی میرے پاس ہے، میں تمہارے کمرے کی روز صفائی کرواتی ہوں، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ ابھی تانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ایک دم ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ بات بھی حیرت اور خوف میں مبتلا ہونے والی تھی۔ رات کے 11 بجے تھے، سخت سردی پڑ رہی تھی، دور تک سناٹا طاری تھا اور اس سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تانیہ نے اچانک ظہور پذیر ہو کر پہلے ہی خالہ فرزانہ کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی، اور اب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ خالہ، یہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر ایک دم چونک کر بولی، ارے کہیں افضل کا نہ ہو، وہ کسی کی شادی میں گیا ہوا ہے۔ تانیہ ٹیلی فون کے زیادہ نزدیک تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر خالہ فرزانہ کو دے دیا۔ ہیلو، خالہ فرزانہ ریسیور تھام کر بولی۔ ہاں فرزانہ، کیسی ہو؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ عامر، یہ تم ہو؟ خالہ فرزانہ کے لہجے میں بے پناہ مسرت آ گئی۔ اللہ، آج کا دن کس قدر مبارک ہے۔ فرزانہ، اس وقت دن نہیں رات ہے، اور وہ بھی آدھی ہونے کو ہے، ادھر سے کہا گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج کی رات میرے لیے بڑی مبارک ہے۔ تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا۔ اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس کی آمد کے بارے میں نہ بتا دیں۔ خالہ فرزانہ نے اس کی بات سمجھ کر گردن ہلائی۔ وہ کیوں؟ جانتے بوجھتے انجان بننے کی کوشش کی گئی۔ تمہارا فون جو آیا، خالہ فرزانہ نے بات کا رخ تبدیل کیا۔ میں تو فون کرتا ہی رہتا ہوں، اس مرتبہ تو تم نے کافی دنوں کے بعد فون کیا ہے۔ فرزانہ، پوچھو گی نہیں کہ اتنی رات کے میں نے فون کیوں کیا ہے؟ تم نے اس وقت فون کیا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ ہاں، بہت خاص بات ہے، بڑی زبردست خوشخبری ہے، ایسی کہ سنو گی تو اچھل جاؤ گی۔ اللہ، ایسا کیا ہو گیا؟ جلدی بتاؤ۔ اس خوشخبری کے ملتے ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ فوراً کسی کو یہ خوشخبری سناؤں، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نظر نہ آیا، لہٰذا فوراً تمہارا نمبر گھما دیا۔ ترقی ہو گئی تمہاری، کیا اپنے کالج کے پرنسپل بن گئے ہو؟ خالہ فرزانہ نے اندازے کا تیر پھینکا۔ ارے نہیں بھائی، اپنا محسن آ گیا ہے، محسن راؤ، عامر نے جیسے ہی دھماکہ کیا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ کون آ گیا ہے؟ خالہ فرزانہ کو اپنی سماعت پر اعتبار نہ آیا۔ محسن راؤ کی بات کر رہا ہوں، راؤ شمشاد علی کے بیٹے کی۔ اللہ، سچ؟ خالہ فرزانہ یہ خبر سن کر واقعی اچھل پڑی۔ انہوں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر تانیہ کو بتایا، محسن آ گیا ہے۔ ہیں واقعی؟ تانیہ نے یہ خبر سن کر مصنوعی حیرت سے کہا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ محسن راؤ منصوبے کے مطابق انکل عامر کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں بھئی، 100% سچ، عامر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ کس طرح پہنچا؟ کہاں تھا وہ؟ خالہ فرزانہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا، مجھے اس کی آمد کی بہت خوشی ہے۔ اب میں راؤ احمد علی کو ناکوں چنے چبوا دوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، تانیہ کی کوئی خیر خبر ملی؟ نہیں، کچھ نہیں، خالہ فرزانہ نے تانیہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔
कुछ समझ में नहीं आता कि ये लड़की कहाँ गायब हो गई। अगर वो खत ना छोड़ कर जाती, फिर तो यही शुबा होता कि कहीं राव अहमद अली ने तो कोई हाथ नहीं दिखा दिया। अल्लाह करे वो किसी तरह आ जाए और जहाँ भी हो वो खैर हो। आमिर, फिक्र ना करो, मोहसिन आ गया है तो मेरा दिल कहता है कि तानिया भी आ जाएगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे, कोई खबर मिले तो मुझे फौरन बताना। जाहिर है आमिर, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? खाला फरजाना ने अपनी आवाज में लोच पैदा करते हुए कहा। फिर आमिर ने अलविदाई कलमात कहकर फोन बंद कर दिया। खाला फरजाना ने खुशी से झूमते हुए रिसीवर तानिया को दिया और बोली, तानिया, इतनी ढेर सारी खुशियां मुझे एक साथ मिल गई हैं, कहीं मैं खुशी से मर न जाऊं। मोहसिन भाई आ गए हैं खाला, ये खुशखबरी तो वाकई बहुत बड़ी है। मैं सोच रही थी कि आमिर को उनकी खुशखबरी के जवाब में मैं भी एक खुशखबरी सुना दूं, लेकिन तुमने हाथ के इशारे से मना कर दिया। खाला फरजाना ने शिकवा किया। हाँ खाला, अभी नहीं, कल दिन में फोन करके बता देंगे। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम किस तरह जाहिर होगी इस घर में? खाला, मैं कोई जिन तो नहीं कि जाहिर होंगी, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तानिया, कभी कभी मुझे शुबा होने लगता है। खाला फरजाना ने बड़ी संजीदगी से कहा। हाय खाला, मुझे डराए नहीं, मैं कोई जिन विन नहीं हूँ। तानिया को जैसे अपने आप से डराने लगा। फिर तू इस कमरे से कहाँ गायब हो गई थी और 3 माह बाद फिर किस तरह आ गई? खाला फरजाना ने पूछा। खाला, मुझे गए हुए 3 माह हो गए? तानिया हैरत ज़दा थी। चलो, अब तुम्हें ये भी मालूम नहीं? खाला फरजाना ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं कह रही थी कि 3 माह हो गए यहाँ से गए हुए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी 10-15 दिन हुए हों। तानिया ने फौरन बात बनाई। इस बात पर वो वाकई हैरान थी। उसके हिसाब से गए हुए 10-15 दिन से ज्यादा ना हुए थे। अरे, तुझे लगते होंगे 10-15 दिन, मुझे तो यूं लगता है जैसे तू 3 साल के बाद वापस आई है। खाला, ये आपकी मोहब्बत है, तानिया ने ममनूनियत से कहा। तानिया, सच बता, इस अरसे में कभी मैं याद ना आई तुझे? क्यों नहीं खाला, आप बहुत याद आई। तानिया ने उनके कंधे पर सर रखते हुए कहा। बार बार याद आई। तानिया, कुछ बता तो इस अरसे में कहाँ रही? खाला फिर खतरनाक मौजू की तरफ पलट गई। खाला, अगर आप इस सिलसिले में मुझसे सवाल ना करें तो बेहतर है। मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती, और अगर मैंने सच बता दिया तो आपको यकीन ना आएगा। आप सुबह ही मुझे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएंगी। ऐसी नाकाबिले यकीन बात है? हाँ खाला, ऐसी ही नाकाबिले यकीन बात है। मैं जिन हालात से दो चार हुई हूँ वो सब मुझे भी किसी भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा है। जब मैं खुद शक व शुबे में मुब्तला हूँ तो आपको कैसे यकीन आएगा भला? तानिया ने बड़े सच्चे लहजे में खाला फरजाना को समझाया। अच्छा चलो छोड़ो, इस मसले पर मैं तुमसे फिर बात करूंगी। फिलहाल तो ये बताओ कि तुम इस घर में किस तरह दाखिल होगी? हाँ, ये बात सोचने की है। दुर्दाना दुर्दाना तो अपने कमरे में जा चुकी है, उसका दरवाजा बंद होगा। अफजल घर में मौजूद नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, दीवार के पास कुर्सी रख कर बराबर वाले प्लॉट पर कूद जाती हूँ और घूमकर अपने दरवाजे पर आ जाती हूँ। उसके बाद बेल बजाऊंगी, साथ ही गेट खटखटाऊंगी। दुर्दाना अभी सोई ना होगी, वो उठकर गेट खोल देगी और मैं इस घर में दाखिल हो जाऊंगी। इस तरह घर में एंट्री का सीन मुकम्मल हो जाएगा। चलो, तुम्हारा दाखिला तो हो गया, अब कहानी क्या सुनाओगी? कहाँ चली गई थी, इस बारे में क्या बताओगी? अफजल तो बाल की खाल निकालने वाला आदमी है। खाला फरजाना ने परेशान होकर कहा। बस ये आप मुझ पर छोड़ दें। वैसे आप ये कोशिश कीजिए कि भाई अफजल कम से कम सवाल करें। ठीक है, चलो फिर तुम जल्दी करो। क्या तुम आसानी से दीवार फिलांग जाओगी? हाँ खाला, इधर से कुर्सी पर चढ़कर दीवार कूदना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अब आप बस इतना कीजिएगा कि दीवार के पास से कुर्सी घसीट कर दूर कर दीजिएगा। ठीक है, तुम मेरी वो कुर्सी ले लो जो बाहर पड़ी रहती है। और हाँ, ये शॉल उतारो, वरना दुर्दाना तुम्हें ये शॉल ओढ़े देखकर परेशान हो जाएगी। खाला फरजाना को बर वक्त शॉल याद आ गई। हाय खाला, मुझे सर्दी लगेगी, तानिया सुकड़ कर बोली।
بس 2-4 منٹ کی تو بات ہے، گھر میں آتے ہی میں یہ شال تمہارے اوپر ڈال دوں گی۔ ڈرامے کے سارے سین زبانی یاد کر لیے گئے، یہ طے کر لیا گیا کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ پھر فوراً ہی ایکشن شروع ہوا۔ تانیہ نے دیوار کے نزدیک کرسی رکھی۔ کرسی کے ذریعے دیوار پر چڑھنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ اس پلاٹ کی بنیادیں بھری ہوئی تھیں۔ تانیہ کی اس طرف کو کودتے ہی خالہ فرزانہ نے کرسی دیوار سے دور کر دی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی گھر کی بیل بجی اور اس کے ساتھ ہی گیٹ کھٹکھٹانے کی زوردار آواز گونجی۔ اب وقفے وقفے سے بیل بج رہی تھی اور زور زور سے گیٹ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ دردانہ ابھی ابھی سوئی ہوئی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ ابھی افضل صاحب آئیں گے، ان کے لیے گیٹ کھولنا ہوگا۔ اسی لیے وہ چاہ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ کے پاس بیٹھ کر ان کا انتظار کرے اور ان کے آنے کے بعد اطمینان سے سوئے، لیکن خالہ فرزانہ نے اسے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا۔ اب وہاں بیٹھنے کا کیا جواز رہا؟ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ آتے ہی سو گئی۔ وہ بہت گہری نیند میں سوتی تھی۔ افضل رات کو کبھی دیر سے گھر آتا تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہتا، تب خالہ فرزانہ کو اٹھنا پڑتا۔ وہ دردانہ کو جا کر اٹھاتی، تب کہیں دروازہ کھلتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا، بیل بجتی رہی، دروازے پر ٹھک ٹھک ہوتی رہی، لیکن دردانہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ تب خالہ فرزانہ نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ بجایا، اسے آوازیں دیں۔ پھر کہیں جا کر اس نے اپنا دروازہ کھولا اور اپنی آنکھیں ملتی ہوئی بولی، جی بڑی بیوی، بڑی بیوی کی بچی، دروازے پر دیکھ، کون ہے؟ افضل آیا ہوگا۔ او اچھا، یہ کہہ کر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے گیٹ کی چابی نکالی اور چادر اوڑھتی گیٹ کی طرف بھاگی۔ پھر اس نے گیٹ کے نزدیک جا کر پوچھا، کون؟ میں ہوں۔ تانیہ سردی کی وجہ سے کپ کپانے لگی تھی۔ باہر بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا تھی، اس کی آواز بھی لرزتی ہوئی نکلی۔ دردانہ فوری طور پر پہچان نہ پائی۔ میں کون؟ دردانہ نے پوچھا۔ دردانہ، دروازہ کھولو، میں ہوں تانیہ، تانیہ نے جلدی سے کہا۔ ارے تانیہ بی بی، آپ؟ تانیہ کی آواز سن کر دردانہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خوشی کے مارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خالہ فرزانہ برآمدے میں کھڑی تھیں۔ تانیہ نے انہیں کھڑے دیکھ کر دور سے آواز لگائی، بڑی بی بی، تانیہ بی بی۔ دردانہ نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ خالہ فرزانہ نے کمال کا مکالمہ بولا، بالکل نیچرل۔ دروازے پر تانیہ بی بی ہیں۔ دردانہ سے خوشی نہیں سمٹ رہی تھی۔ اری تو پھر جلدی سے دروازہ کھول، وہاں کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہے؟ بڑی بی بی، تالا کھول رہی ہوں۔ وہ واقعی تالا کھول رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ قابو میں نہ تھے۔ خوشی کے مارے اس پر لرزہ طاری تھا، چابی تالے میں جا ہی نہیں رہی تھی۔ دردانہ جلدی کرو، دروازہ کھولو۔ ادھر تانیہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے دردانہ نے گیٹ کھولا اور پھر بے اختیار اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ اسے ہی اپنی حیثیت کا خیال آ گیا، وہ اس گھر کی ملازمہ تھی۔ تانیہ بی بی، آپ؟ اس نے تانیہ کے ہاتھ پکڑ کر جوش سے دبائے۔ تانیہ نے اپنے ہاتھ چھڑا کر اسے فوراً اپنے گلے لگا لیا۔ دردانہ، تم کیسی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیسے جواب دیتی؟ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنے میں آہستہ آہستہ چلتی خالہ فرزانہ بھی نزدیک آ گئیں۔ تانیہ انہیں دیکھ کر دردانہ کو چھوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ میری خالہ، ارے میری بچی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، پھر سے رونا شروع کر دیا۔ خالہ فرزانہ کو روتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بھی بن بادل برسات شروع ہو گئی۔ وہ روتے روتے خالہ فرزانہ کو زور زور سے بھیج رہی تھی۔ تب خالہ فرزانہ کو خیال آیا کہ تانیہ کو سردی لگ رہی ہوگی۔ انہوں نے روتے روتے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھیں اور اپنی شال اتار کر فوراً اڑا دی، اور پھر خالہ اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ باہر اچھی خاصی سردی تھی، تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ 5-7 منٹ میں ہی تانیہ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خالہ فرزانہ نے اسے اپنے بیڈ پر بٹھا کر اس کے گرد لحاف لپیٹ دیا۔ بی بی، آپ کے لیے کافی بنا کر لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ ہاں دردانہ، جلدی کرو، اور سنو، ایک انڈا بھی بوائل کر لاؤ، تانیہ کو سردی لگ رہی ہے۔
تانیہ کے بجائے خالہ فرزانہ بولی۔ میں یوں لائی، دردانہ نے چٹکی بجا کر کہا، اور بڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دردانہ کے کمرے سے نکلتے ہی گیٹ پر گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ دردانہ جو کمرے سے نکل گئی تھی فوراً پلٹ کر واپس آئی اور خالہ فرزانہ سے مخاطب ہو کر بولی، صاحب جی آ گئے ہیں، گیٹ کھول دوں پھر لاتی ہوں کافی۔ ٹھیک ہے دردانہ، تم جاؤ اور صاحب کو بتا دو کہ تانیہ بی بی آ گئی ہیں۔ دردانہ بغیر جواب دیے کمرے سے نکل گئی۔ اتنی دیر میں گھر کی بیل بجنے لگی تھی۔ دردانہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر پہنچی اور حسب معمول سوال کیا، کون ہے؟ دردانہ گیٹ کھول، جلدی کھولو۔ ادھر سے افضل کی آواز سنائی دی۔ دردانہ نے گیٹ کا تالا کھول کر گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ افضل گاڑی اندر لے آیا۔ دردانہ نے جلدی سے گیٹ بند کر کے تالا لگایا اور اس سے پہلے کہ افضل گاڑی مقفل کر کے کمرے کا رخ کرتا، دردانہ دوڑتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ یا اللہ! دردانہ خیر تو ہے؟ افضل اس کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صاحب جی خیر ہے، سب خیر ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی خیر ہے۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ دردانہ کیا ہو گیا؟ تمہارا کوئی پرائز بانڈ وغیرہ تو نہیں نکل آیا؟ افضل نے ہنس کر کہا، ارے نہیں صاحب جی، بڑی زبردست خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ افضل حیران ہوا۔ صاحب جی ہم سب کے لیے۔ کہاں ہے وہ خوشخبری؟ صاحب جی بڑی بیوی کے کمرے میں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کیا زبردست خوشخبری ہے۔ اچھا میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ افضل تیز تیز قدم بڑھاتا خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف چل دیا اور دردانہ کچن کی طرف چلی گئی۔ خالہ فرزانہ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک منظر نظر آیا، وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ تانیہ لحاف اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور خوشی سے بولا، تانیہ آپ؟ ہاں بھائی میں۔ تانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ افضل نے فوراً اسے تھام لیا۔ ارے یہ تو بڑی زبردست خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، افضل خوش ہو کر بولا۔ ارے کیا دردانہ نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ خالہ فرزانہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے زبردست خوشخبری کی نوید دی اور کہا کہ خوشخبری بڑی بیوی کے کمرے میں ہے، یہ نہ بتایا کہ خوشخبری کیا ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ کس قسم کی خوشخبری ہے؟ میں بالکل اندازہ نہیں کر پایا، تانیہ کا تو مجھے خیال بھی نہیں تھا۔ کیا بھائی مجھے بھول گئے؟ تانیہ نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ تمہیں کون بھول سکتا ہے بھلا؟ خالہ ذرا خالہ سے پوچھیں، روز ہی ذکر رہتا تھا۔ ہاں تانیہ یہ بات صحیح ہے، خالہ فرزانہ نے تائید کی۔ یہ روز ہی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آپ کی گمشدگی اور پھر وہ خط، اگر وہ خط نہ ملتا تو پھر میں پولیس سے ضرور مدد لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا خط چھوڑ کر جانا بہتر ہوا۔ بالکل، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ جہاں بھی گئی ہیں اپنی مرضی سے گئی ہیں، افضل نے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ خالہ فرزانہ نے کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا، دردانہ ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آ گئی۔ دردانہ کیا لائی ہو؟ افضل نے ٹرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی کافی لائی ہوں، کیا آپ انڈا کھائیں گے؟ نہیں بھائی، میں کھانا کھا کر آ رہا ہوں، میرے لیے کافی ہی بہت ہے۔ تانیہ نے جلدی سے انڈا چھیل کر چھری سے اس کے 4 ٹکڑے کیے۔ اس پر ہلکی سی کالی مرچ، پلیٹ میں کانٹا رکھ کر پلیٹ تانیہ کی طرف بڑھا دی۔ تانیہ نے انڈا کھا کر کافی کا مگ ہاتھ میں لے لیا اور دھیرے دھیرے کافی کی چسکی لینے لگی۔ واہ زبردست دردانہ، تمہارا کوئی جواب نہیں، بہت عمدہ کافی بنائی ہے۔ بی بی مجھے آپ کی بہت یاد آتی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ باتیں سننے کے لیے، دردانہ نے معصومیت سے کہا۔ دردانہ کی یہ بات سن کر تینوں نے قہقہا لگایا۔ دردانہ کمرے میں رکنا چاہ رہی تھی، وہ تانیہ کی باتیں سننا چاہتی تھی، اپنا تجسس دور کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے تانیہ سے خاص لگاؤ تھا۔ تانیہ نے اسے ملازم کبھی نہیں سمجھا تھا، اس کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ ہوتا تھا، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ وہ باوجود خواہش کے اپنی مرضی سے کمرے میں رک نہیں سکتی تھی جب تک اسے کوئی رکنے کو نہ کہے۔
और उसे रुकने को किसी ने कहा नहीं, लिहाजा वो फौरन ही कमरे से निकल गई। दुर्दाना के जाने के बाद अफजल ने फौरन सवाल किया, आपके साथ क्या हुआ था? आप कहाँ चली गई थीं? अब एक मुश्किल मरहला शुरू हो चुका था। तानिया के पास अफजल के सवाल का कोई जवाब न था। अगर वो उसे सच-सच बता देती कि वो कहाँ चली गई थी, तो उस रुदात को सुनकर अफजल ने उसे फटी-फटी आँखों से देखना था और ये सोचना था कि तानिया अपने अपने चेहरे मोहरे से तो पागल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बातें पागलों वाली कर रही है। अरे अफ़ज़ल, अब आ गई है तो सब बता देगी कि कहाँ गई थी। अभी तो इसकी हालत गैर हो रही है। इत्मीनान से पूछ लेना। फ़िलहाल तो इसे आराम की ज़रूरत है। खाला फरज़ाना फ़ौरन मदद को आईं। बिल्कुल ठीक है खाला, इन्हें आराम करने दिया जाए, सुबह बात कर लेंगे। ये कहकर अफ़ज़ल उठने लगा। भाई, अब मुझे ऐसे आराम की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ देर तो बैठें, तानिया ने कहा। तानिया के कहने पर अफ़ज़ल कुछ देर के लिए उसके पास बैठ गया। इधर-उधर की बातें होती रहीं। इसी अथना में उसे मोहसिन राव के लाहौर वापस पहुँच जाने की खुशखबरी सुनाई गई। मोहसिन राव की आमद की खबर सुनकर अफ़ज़ल ने खाला फरज़ाना से मुखातिब होकर पूछा, खाला, सच-सच बताइएगा, आज सुबह आपने किसका मुँह देखा था? क्यों? खाला फरज़ाना ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। अब देखे ना, आज का दिन किस कदर खुशनसीब है। खुशखबरी पर खुशखबरी चली आ रही है। अफजल हंसकर बोला, तुम्हारा देखा था। खाला फरजाना ने मजाक किया। मजाक नहीं करें, मेरे आने से पहले तो दुर्दाना आपके पास आती है। हाँ वाकई, सबसे पहले मैं दुर्दाना की शक्ल ही देखती हूँ, लेकिन वो तो मैं रोज ही देखती हूँ। आज सुबह मैंने तानिया की तस्वीर देखी थी, ये मुझे आज शिद्दत से याद आ रही थी। फिर कुछ देर बैठकर अफजल अपने कमरे में चला गया। दौरान गुफ्तगू दुर्दाना बर्तन उठाकर ले जा चुकी थी। उसे तानिया का कमरा खोलने और ठीक करने की हदायत दे दी गई थी और उससे कह दिया गया था कि वो तानिया का कमरा ठीक करके अपने कमरे में सोने चली जाए। अफजल के जाने के बाद खाला फरजाना को अचानक आमिर का ख्याल आया। क्यों तानिया क्यों तानिया, तुम्हारे अंकल आमिर को फ़ोन ना करें? अब तो तुम्हारी आमद सब पर खुल गई है। खाला फरजाना ने ख्याल ज़ाहिर किया। 12 से ऊपर हो रहे हैं खाला, तानिया ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। अब तक तो अंकल सो चुके होंगे। कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता जाग ही रहे हों। उन्होंने खुशखबरी सुनाई है तो इधर से भी उसका जवाब जाना चाहिए। हम क्यों पीछे रहें? चले ठीक है, मज़ा आएगा। ये कहकर वो नंबर डायल करने लगी। इत्तेफाक से फ़ौरन ही नंबर मिल गया। पहली घंटी बजने के बाद तानिया ने रिसीवर खाला फरजाना की तरफ बढ़ा दिया। घंटी बज रही है। अच्छा, खाला ने रिसीवर थामते हुए कहा। तीसरी घंटी पर उधर से किसी ने रिसीवर उठाया। जब हेलो कहा तो खाला फरजाना ने आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। वो आमिर थे। आमिर, अभी सोए नहीं? खाला फरजाना ने बराह रास्त सवाल दाग दिया। अरे फरजाना, तुम इस वक्त? क्या हुआ आखिर? उनके लहजे में परेशानी थी। भाई, हम भी कम नहीं है तुमसे, खाला फरजाना ने एक अदा से कहा। अच्छा, खैर वो तो मुझे मालूम है कि तुम बड़ी चीज़ हो। प्रोफेसर आमिर, मुझे चीज़ न कहना, मैं फरजाना हूँ, एक बावकार खातून, खाला फरजाना ने बन कर कहा। अच्छा बावकार खातून, तुम कुछ कह रही थी। तुम इस वक्त क्या कर रहे थे? खाला फरजाना ने पूछा। हम सब मोहसिन को घेरे बैठे हैं, नई पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझसे एक धमाका खेज खबर सुनो। मेरी तानिया आ गई है वापस। ये खबर आमिर के लिए वाकई धमाका खेज थी। चंद लम्हों के लिए उधर सन्नाटा तारी हो गया। आमिर, आमिर, खाला फरजाना ने जल्द 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 पुकारा। हाँ फरजाना, सुन रहा हूँ। आमिर की आवाज़ बमुश्किल निकली। यूं महसूस हो रहा था जैसे खुशी की वजह से उनसे बोला ना जा रहा हो। कब आई? वो बमुश्किल बोले। तुम्हारे फ़ोन के आधे घंटे के बाद अचानक बेल हुई। दुर्दाना सो चुकी थी, उसे जाकर उठाया। मेरा ख्याल था कि अफजल होगा, वो एक शादी में गया था। गेट खुला तो अफजल के बजाय तानिया निकली। आमिर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे किस कदर खुशी हुई। वाकई ये तो बहुत धमाका खेज खुशखबरी है। लगता है राव अहमद अली के दिन पूरे हो गए। आमिर ने खुद को संभाल कर कहा।
پھر پوچھا کہاں ہے تانیہ؟ یہ میرے برابر بیٹھی ہے لحاف میں۔ خالہ نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم انکل عامر، تانیہ نے پرجوش انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام تانیہ، انکل عامر نے سرخوشی کے انداز میں جواب دیا۔ تانیہ تم خیریت سے تو ہو؟ ہاں انکل عامر، بالکل خیریت سے ہوں اور ہر طرح سے خیریت سے ہوں۔ شکر ہے اللہ کا، انکل عامر نے کہا۔ پھر پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی تانیہ؟ انکل عامر میں آپ کو بتاؤں گی، سب سناؤں گی، تانیہ نے ٹالنے کے لیے کہا۔ پھر بولی بھائی جان کیسے ہیں؟ ہاں لو بات کرو، انکل عامر نے کہا۔ پھر ان کی آواز سنائی دی، محسن اپنی بہن سے بات کرو۔ کچھ دیر کے بعد ریسیور میں محسن راؤ کی آواز ابھری۔ یہ آواز تو اس کی سنی ہوئی تھی، لیکن دنیا والوں کے سامنے یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ میری بہن تم کیسی ہو؟ محسن راؤ نے بے قراری سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی جان، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ آ گئے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں، آپ کی صورت دیکھ لوں۔ میری بھی یہی کیفیت ہے بھائی جان۔ آپ انکل عامر کے گھر کس طرح پہنچ گئے؟ تانیہ نے پوچھا۔ تانیہ میں تو ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچا تھا، وہاں پہنچ کر اپنا گھر بند پایا، بس ایک چوکیدار سرونٹ کوارٹر میں موجود تھا، اس کے ساتھ میں انکل عامر کے گھر پہنچ گیا۔ تانیہ یہاں تو دنیا ہی بدل چکی ہے، ویران اور اجاڑ ہو گئی ہے، نہ ممی رہی نہ بابا رہے۔ شکر ہے کہ تم ہو، جینے کی کوئی آس تو ہے، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتا۔ جس طرح تم میری صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہو، ویسے ہی میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم لاہور آؤ گی یا میں کراچی آؤں؟ محسن راؤ نے اپنا کردار بہت خوبصورتی سے نبھایا۔ بھائی جان آپ کراچی آ جائیں، یہاں خالہ سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی، پھر میں آپ کے ساتھ لاہور چلوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل کراچی پہنچ رہا ہوں، ٹکٹ لے کر تمہیں فون کر دوں گا، تم ایئرپورٹ آ جانا۔ محسن راؤ نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا۔ بالکل ٹھیک، تانیہ خوشی سے بولی۔ کوئی اور بات تو نہیں کرنی؟ نہیں بس اب ساری باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ اچھا اللہ حافظ، محسن راؤ نے کہا اور پھر تانیہ کا جواب سن کر فون بند کر دیا۔ تانیہ ریسیور پکڑے کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ اسے کالا چراغ یاد آ گیا تھا۔ بالآخر اس نے محسن راؤ اور خود اسے بحفاظت ان کی دنیا میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ بہت پیارا شخص تھا، اس نے بقا کو ٹوٹ کر چاہا مگر بقا نے اس کی قدر نہ کی۔ وہ اس کے پیار بھرے دل پر مسلسل ضربیں لگاتی رہی اور کالا چراغ بڑے حوصلے سے اس کے لگائے چرکے سہتا رہا۔ جانے وہ کس مٹی سے بنا تھا، وہ مٹی سے کہاں بنا ہوگا، مٹی سے تو بس انسان بنے ہیں، وہ آگ سے بنا ہوگا، شاید اسی لیے عشق کی آگ برداشت کر گیا، محبت کی تپش برداشت کر گیا۔ کیا سوچنے لگی؟ خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لینا چاہا۔ کچھ نہیں خالہ، تانیہ نے کہا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے کون یاد آ گیا تھا؟ اس نے ریسیور رکھا اور پھر بولی، اچھا خالہ اب میں اپنے کمرے میں چلوں؟ آج تو میرے پاس ہی کیوں نہیں سو جاتی؟ خالہ فرزانہ نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا خالہ ٹھیک ہے، میں یہیں سو جاؤں گی، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں ہو آؤں، مجھے اپنا کمرہ بہت یاد آ رہا ہے، پھر ذرا کپڑے وغیرہ بھی تبدیل کراؤں گی۔ ہاں جاؤ، خالہ فرزانہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ تانیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانے کتنے عرصے کے بعد اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دردانہ اس کے بیڈ سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی دروازے کو تک رہی ہے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ کیا دردانہ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ تانیہ نے اسے حیرت سے تکتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، بس آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تم بھی اچھی خاصی باؤلی ہو، تانیہ ہنس کر بولی۔ وہیں خالہ کے کمرے میں بیٹھ جاتی۔
وہاں صاحب جی جو آ گئے تھے، پھر بڑی بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کو جو کہہ دیا، اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، تم عجیب بے وقوف ہو، اگر میں اوپر نہ آتی تو پھر تم کیا کرتی؟ بس پھر میں کچھ دیر اور انتظار کرتی، آپ نہ آتی تو اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اچھا آؤ میرے پاس بیٹھو۔ تانیہ نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خوشی سے بیٹھ گئی اور تانیہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، لائیں بی بی میں آپ کے پاؤں دبا دوں۔ نہیں تم آرام سے بیٹھو، ابھی مجھے نیچے جانا ہے، خالہ کے پاس سونا ہے، میں یہاں اپنا کمرہ دیکھنے اور کپڑے تبدیل کرنے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں الماری سے آپ کے کپڑے نکال کر استری کر دیتی ہوں، آپ جب تک اپنے کمرے پر نظر ڈال لیں۔ میں نے آپ کے کمرے کی کوئی چیز نہیں چھیڑی ہے، جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی رکھا ہے۔ میں اس کمرے کی روز صفائی کرتی تھی۔ بی بی آپ کو سچ بتاؤں، مجھے یہاں آپ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، دردانہ اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی۔ اچھا اور سناؤ دردانہ، تم ٹھیک تو رہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ بی بی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ دردانہ نے تانیہ کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہائے بی بی، کہیں آپ کالے کپڑے والے کے ساتھ تو نہیں چلی گئیں؟ تانیہ اس کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ خالہ فرزانہ اور افضل سے زیادہ سمجھدار تو اس گھر کی ملازمہ ہی رہی، اس نے نشانے پر کیسا تیر مارا۔ کالے کپڑے والے شخص کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ لو بی بی، آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں؟ اس نے آپ کو پیغام دیا تھا نا کہ وہ آپ سے صحرا میں ملے گا۔ ہاں دردانہ، کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا، لیکن ساری باتیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ بی بی آپ مجھے کچھ نہ بتائیں، بس اتنا بتا دیں کہ اب تو آپ اس طرح غائب نہیں ہو جائیں گی۔ کل بھائی محسن آ رہے ہیں، ایک دو دن بعد مجھے لاہور جانا ہوگا۔ لاہور آپ ضرور جائیں، مل کر تو جائیں گی، یہ معلوم تو ہوگا کہ آپ لاہور میں ہیں۔ اب تو کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ آپ کہاں ہیں، سب پریشان تھے، میں تو اس بیڈ سے لگ کر اکثر رویا کرتی تھی۔ ارے دردانہ، تم مجھے اس قدر چاہتی ہو اور مجھے خبر بھی نہیں؟ او بی بی، چاہت کے لیے کوئی ویزا تھوڑی ہی لینا پڑتا ہے۔ دردانہ، تم کس قدر سمجھداری کی باتیں کرتی ہو، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ میری بیوقوفانہ باتوں کو سراہنے والی پہلی ہستی ہیں آپ۔ دردانہ نے کپڑے استری کر کے اس کے حوالے کیے اور بولی، آپ کپڑے تبدیل کر لیں، کہیں تو آپ کے لیے کافی بنا لاؤں؟ نہیں دردانہ، اب سونا بھی ہے، دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے۔ تانیہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ گرم پانی سے اس نے اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ دردانہ اب اجازت دو تو خالہ کے پاس چلی جاؤں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بالکل بی بی، آپ ضرور جائیں، انشاءاللہ اب آپ سے صبح ملاقات ہوگی۔ دردانہ کے جانے کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا، اس بیگ میں دیگر چیزوں کے علاوہ دو تحفے تھے۔ پہلے اس نے ہیروں کا ہار نکالا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اپنے گلے میں ڈالا۔ اس کی خوبصورت گردن ایک دم جگمگا اٹھی۔ اسے کاشگنج یاد آیا جو اسے اپنی دنیا میں روک لینے کے لیے مصر تھا۔ وہ اسے اپنا سونے چاندی سے بنا محل بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ پھر اسے کاشگن کا بیٹا راشمون یاد آیا۔ راشمون کی یاد پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا آخری دیدار کرنے محل کے باہر آ گیا تھا۔ اس نے تانیہ کو بے حد حسین تحفہ دیا تھا۔ تانیہ نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر وہ گلاب کی کلی نکال لی جو اس نے اس کی ریشمی زلفوں میں لگائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کلی کبھی نہیں مرجھائے گی، اگر مرجھا جائے تو سمجھنا راشمون اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ کلی ابھی تک تر و تازہ تھی اور اس کی مہک سے پورا کمرہ بھر گیا تھا۔ تانیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی اور پھر اس نے وہ گلاب کی کلی اپنی زلفوں میں لگانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے تو آواز آئی، ٹھہرو، یہ کلی میں خود اپنے ہاتھ سے تمہاری زلفوں میں سجاؤں گا۔ اور یہ آواز راشمون کی تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ اس نے چونک کر آئینے میں دیکھا، پھر فوراً پلٹ کر پیچھے نظر ڈالی، دروازے کی طرف دیکھا، آئینے میں کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا۔
اور دردانہ دروازہ جاتے ہوئے بند کر گئی تھی، وہ ویسے ہی بند تھا۔ پھر وہ آواز یقیناً راشمون کی تھی، لیکن راشمون یہاں کہاں؟ وہ نہ جانے یہاں سے کتنی دور اپنی دنیا میں مگن ہوگا۔ پھر وہ آواز اس کا واہمہ تھی، اس نے کیونکہ تانیہ سے اس کے بالوں میں وہ کلی لگانے کی درخواست کی تھی، اس لیے اس وقت بالوں میں کلی لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں اس کی آواز گونج گئی۔ پھر اس نے اس بات کو اپنا واہمہ سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا، ساتھ ہی اس کلی کو اپنے بالوں میں لگانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ اس نے اس کلی کو اپنے کمرے میں موجود ایک نازک سے شیشے کے گلدان میں سجا دیا اور گلدان میں لگے پلاسٹک کے پھول دوسرے گلدان میں منتقل کر دیے۔ پھر اس گلدان کو اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں یہ کلی ہر وقت اس کی نگاہوں میں رہے گی۔ پھر اس نے ہیروں کا جگمگاتا ہار اپنے گلے سے نکال کر الماری کے لاکر میں رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے تیز تیز سیڑھیاں طے کرتی خالہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔